بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے مجاہد ختم نبوت حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی صاحب کی۔ حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی صاحب جون 1896 کو بفا ضلع منصیرہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد محترم کا نام حکیم سید گل صاحب تھا۔ 1914 میں مڈل کا امتحان پاس کیا۔ اسی دوران ابتدائی دینی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے 1915 میں وہ دارالعلوم دیوبند تشریف لے گئے۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب کے فیضان صحت سے فیض یاب ہوئے اور 1337 ہجری میں علامہ انور شاہ کشمیری سے دورہ حدیث پڑھ کر سند فراغت حاصل کی۔ فراغت کے بعد مولانا حبیب الرحمن عثمانی معتمم دارالعلوم دیوبند کے حکم پر 2 سال معین مدرسہ کی حیثیت سے دارالعلوم دیوبند میں پڑھاتے رہے۔ 1931 میں ہزارہ سے سیاسی کام کا آغاز کیا۔ انگریزوں کے خلاف کام کرنے کے نتیجے میں گرفتار ہوئے اور 1934 کا پورا سال ایبٹ آباد اور بنوں کے جیلوں میں گزارا۔ 1933 میں قادیانیوں کے خلاف گراں قدر خدمات سر انجام دیں۔ انگریز فوج میں بھرتی کے خلاف حرار سول نافرمانی کی تحریک میں شریک ہو کر 1942 میں گرفتار ہوئے اور 1 سال ڈیرہ اسماعیل خان جیل میں گزارا۔ 1919 میں جب جمعیت علماء ہند وجود میں آئی تو حضرت ہزاروی نے نہ صرف جمعیت علماء ہند میں شمولیت اختیار کی بلکہ اس کی طلباء کی ایک شاخ اسٹوڈنٹ ونگ جمعیت طلباء کے نام سے قائم کی۔ اکتوبر 1956 کو ملتان میں علماء کا ایک کنونشن منعقد ہوا جس میں 500 علماء کرام نے شرکت کی۔ اس اجلاس میں جمعیت علماء اسلام کی تشکیل نو ہوئی۔ مولانا احمد علی لاہوری کو امیر منتخب کیا گیا اور مولانا غلام غوث ہزاروی کو ناظم اعلیٰ اور مولانا مفتی محمود کو نائب امیر مقرر کیا گیا۔ مولانا ہزاروی نے مستحکم بنیادوں پر اپنی پارٹی کو منظم کیا اور بیرون دلی دروازہ ایک پرانی عمارت کے چھوٹے سے کمرے میں جمعیت کا مرکزی دفتر قائم کیا گیا۔ 2 ماہ کی محنت کے بعد جمعیت کی سینکڑوں شاخیں بن گئیں اور بڑے بڑے شہروں میں دفاتر کھول کر کام شروع کر دیا گیا۔ مئی 1962 کو جدید آئین کے تحت قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کا اعلان کر دیا گیا۔ امیدوار نئے دستور کی روح سے ذاتی بنیادوں پر بھی انتخابات میں حصہ لے سکتے تھے۔ مفتی محمود اور مولانا غلام غوث ہزاروی کی بلا ترتیب قومی اور صوبائی اسمبلیوں کا انتخاب لڑنے کا اعلان کیا گیا۔ ناظم العلماء نے پاکستان کے مسلمان عوام اور بالخصوص ارکان بنیادی جمہوریت کو ان انتخابات کی اہمیت سے آگاہ کیا اور ہدایت کی کہ اہل دین کو منتخب کرنے کی کوششیں کریں۔ اپریل 1962 کے غیر جماعتی بنیادوں پر کیے گئے انتخابات میں مولانا ہزاروی نے مغربی پاکستان کی صوبائی اسمبلی پی ایف 33 ہزارہ کی سیٹ پر الیکشن لڑا اور بھاری اکثریت سے ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔ صوبائی اسمبلی اور مولانا غلام غوث ہزاروی قومی اسمبلی کے اجلاس کی طرح صوبائی اسمبلیوں کے اجلاس میں بھی بلائے گئے۔ 19 جون 1962 کو مغربی پاکستان اسمبلی کا اجلاس منعقد ہوا اور چند دن ابتدائی کارروائیوں کے بعد 18 جون کو بجٹ اجلاس شروع ہوا اور اس اجلاس میں مولانا غلام غوث ہزاروی نے مارکۃ الآراء تقریر فرمائی۔ 1970 کے انتخابات میں مولانا غلام غوث ہزاروی نے پورے ملک میں الیکشن مہم چلائی، پورے ملک کے دورے کیے، جمعیت کا پیغام پہنچایا اور جمعیت پر لگائے گئے الزامات کا منہ توڑ جواب دیا۔ مولانا نے اپنی پارٹی کے ایک مقرر کی حیثیت سے بہت سے عوامی جلسوں سے خطاب کیا۔ انہی خدمات کے سلسلے میں مولانا کو بابائے جمعیت کا خطاب دیا گیا۔ 1970 کے انتخابات میں جمعیت علماء اسلام نے صوبہ سرحد سے قومی اسمبلی کی 6 سیٹیں حاصل کیں اور بلوچستان سے 1 سیٹ حاصل کی۔ 7 دسمبر 1970 کو صوبائی اسمبلی کے انتخابات بھی مکمل ہو گئے۔ مولانا غلام غوث ہزاروی نے ہزارہ کی 1 سیٹ سے نمایاں کامیابی حاصل کی۔ مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ کو مکمل اکثریت حاصل ہوئی۔ پنجاب اور سندھ میں پیپلز پارٹی کو، بلوچستان اور سرحد میں نیب اور جمعیت کو اکثریت ملی۔ سرحد میں جمعیت کو 5 اور بلوچستان میں 3 سیٹیں ملیں۔ حضرت ہزاروی جامع مسجد بوسہ منڈی صدر راولپنڈی میں خطابت کے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ وفات سے 4 روز قبل 30 جنوری 1981 کو جمعہ کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یہ میری زندگی کا آخری جمعہ ہے۔ موت سے 2-3 روز قبل متعدد حضرات سے آپ نے فرمایا کہ اب میں جا رہا ہوں، کوئی غلطی ہوئی تو معاف کرنا۔ اسی طرح گھر والوں سے بھی معافی چاہتے اور وصیت کرتے ہوئے 3 فروری 1981 کو لب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر پڑھا اور اس کے بعد کلمہ طیبہ پڑھا اور جان آفرین کے سپرد کر دی۔ 4 فروری کو تاریخی نماز جنازہ کے بعد آبائی قبرستان بفا میں سپرد خاک کر دیے گئے۔